غزوہ ذات الرقاع ہے۔ نبی علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے جاتے ہیں، واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، باقی دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ ایک جگہ آ کے پڑاؤ کیا، سفر کے اوپر ایک جگہ اسٹیشن فرمایا، رکے ہیں، چلو تھوڑا انسان کھا پی لے، تھوڑا سا ریسٹ اور آرام کر لے، پھر دوبارہ نکلیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس اونٹ پر تھی، اس اونٹ کا ایک ہودج اور کجاوا ایک اس انداز سے ہوتا ہے گویا جیسے دلہن کی ڈولی جیسی، یہ مکمل 4 دیواری اور ایک چھت ہوتی ہے، اور یہ اونٹ کے اوپر رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو عورتیں باپردہ عورتیں ہوتی تھی ان کو، یا باعزت عورتیں یا جو بھی دیگر صحابہ کرام کی ہوتی تھی، یہ ہودج کے اندر وہ ہوتی تھی۔ تو باقی صحابہ کرام رکے ہیں، نبی علیہ السلام بھی رکے ہیں، تو اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی روک دیا گیا، اور جو ہودج تھا یہ اٹھا کے صحابہ کرام نے نیچے رکھ دیا، اور اس پر جیسے باقی صحابہ کرام نے اپنے کام ارشاد فرمائے تو حضرت عائشہ بھی چلی گئی، اور وہ قضائے حاجت کے لیے تھوڑا سا دور گئیں، تو نبی علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ سارے بندے اپنا ریسٹ بھی کر چکے ہیں، نظام بھی چلا چکے ہیں، اور اس کے اوپر اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ابھی حضرت عائشہ دوبارہ آئی نہیں تھی، صحابہ کرام نے وہی ہلکا سا ہودج اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں میں دبلی پتلی تھی، اور اس لیے صحابہ کرام کو بھی یہ بات محسوس نہیں ہوئی، اور وہ 4 دیواری اور پردے کا نظام تھا، اور صحابہ کرام کیا جرأت کرتے کہ اندر حضرت عائشہ کو دیکھ لیتے۔ اب جیسے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جاری ہوا تو یہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا، تو نظام آگے چل پڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قضائے حاجت اور نظام کر کے میں جب واپس آتی ہوں دیکھتی ہوں یہاں پہ قافلہ ہے ہی نہیں، اور اس کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سمجھداری یہ اختیار فرمائی۔ یہ لمبا واقعہ ہے، اسے میں مختصر کر رہا ہوں، عمر فاروق کی برکت سے اس موقع پہ جو آیت اترتی ہے بس وہاں تک لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے ادھر ہی بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ سوچ اس وجہ سے حضرت عائشہ نے رکھی کہ اگر میں بھی نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگ گئی، اور ادھر جب نبی علیہ السلام کو محسوس ہوگا تو وہ بھی قوم کو پیچھے بھیجیں گے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم دونوں آپس میں مل نہ سکیں۔ تو اس بنیاد پہ میں نے یہ نظام چھوڑ دیا اور ادھر ہی بیٹھ گئی۔ ہوتے ہوتے مجھے نیند آ گئی، اور نبی علیہ السلام کا خوبصورت طریقہ سفر میں یہ ہوتا تھا، سفر کے تمام افراد کو اکٹھا رکھا کرتے تھے، اور چند ایک لوگوں کو بالکل ان سفر کے پیچھے پیچھے رکھا کرتے تھے کہ اگر یہ آگے چلنے والا قافلہ ہے، ان کی کوئی بھی قیمتی چیز گرتی ہے تو پیچھے آنے والے 1-2 جو افراد ہوں گے وہ ان کو اٹھا لیں گے، دوبارہ جب یہ اکٹھے مدینے پہنچیں گے تو اعلان کر لیا جائے گا جس کی کوئی چیز گمی ہے وہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو پیچھے صفوان بن معطل یہ صحابی رسول ہیں، پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو اس پہ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق آگے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی تھی، ان کو نیند آ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل کہتے ہیں ابھی پردے کی آیات نہیں ہوتی رہی تھی، ان سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی میں نے زیارت کر رکھی تھی، اور یہاں پہ میں نے آ کے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جیسے ہی قریب آئے آواز ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میری آنکھ کھل پڑی، اور اس کے اوپر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے یہ عالم دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا حرم ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی ہیں، یہ کیسے پیچھے رہ گئی؟ صفوان کہتے ہیں نبی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے کے علاوہ اور کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اور صفوان پیچھے ہو گئے، اونٹنی کو آگے کر دیا، حضرت عائشہ کو وہاں پہ بٹھا دیا، اونٹ کی مہار پکڑتے ہوئے دوبارہ قافلے کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت امی عائشہ کو ملا دیا۔ بس یہی کچھ واقعہ ہے، اور اس کے اوپر جب حضرت عائشہ کو دور سے بعد میں آتے ہوئے منافقین نے دیکھا تو انہوں نے 1 کی 2، 2 کی 4 بنا دی مدینے کے اندر، اور تمام تر نظاموں میں اتنا گھلونا، اللہ کے صاحب اولاد ہونے کے بعد سب سے دوسرے نمبر پہ اگر دعویٰ ہونا حضرت عائشہ کے الزام آ رہا ہے، کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ برا کام کر کے آئی ہیں، پورے مدینے میں اب یہ 2 نمبر عبداللہ بن ابی ہو یا اس کے رفقا ہوں لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر۔ نعوذ باللہ حضرت عائشہ تو پیچھے رہ گئی تھی، صفوان بن معطل ساتھ ہے، یہ بھی عورت ہے، جوان ہے، صفوان ہے جوان ہے، پتہ نہیں کیا نظام ہوگا، پتہ نہیں کر کے پتہ نہیں اس نے کیا کچھ کر دیا، اب پورے کے پورے مدینے کا فضا اس نے خراب کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے حرم کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا یہ خبیث الفطرت انسان ہے، اور بدلے میں نبی کا اخلاق دیکھو جنازہ تک پڑھا دیا، بدلے میں نبی تک کا اخلاق دیکھو، اپنے کرتے تک کو عبداللہ جیسے لعنت اللہ علیہ شخص کا کفن قرار دے دیا گیا۔ تو یہاں پہ جب یہ نظام چلتا ہے تو اس زمانے میں انداز یہ تھا کہ باتھ روم تو ہوتے نہیں تھے، تو عورتیں اکٹھی ہو کے رات میں تقاضا کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ، باقی بھی 7 دیگر صحابہ کرام کی عورتیں ہیں، اب یہ قضائے حاجت کو رات کو جا رہی ہیں۔ حضرت ام مصطح رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول مصطح کی ماں ہے، ام مصطح، یہ بھی ساتھ ہیں عائشہ کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے اچانک ام مصطح رضی اللہ عنہ کا ان کو ٹھڈا لگتا ہے اور وہ گرتی ہیں،
اور اس پر انہوں نے یہ کہا کہ تائسہ مصہ، او برباد ہو مصہ رضی اللہ عنہ۔ عائشہ نے کہا کہ اے ام مصہ خیر تو ہے، وہ تو بدری صحابی ہے، اللہ رب العزت نے بدری صحابہ کا مقام بڑا الگ رکھا ہے، میرا گھنٹے کا اس پر مکمل بیان ہے، تو تم اس کو کیوں بدوائیں دے رہی ہو؟ کہا او سادی عورت، او عائشہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ پورے مدینے میں تمہارے خلاف کیا کچھ بات ہو چکی ہے؟ چند دیگر صحابہ کرام جو اپنے سادہ لو ہونے کی وجہ سے اس کام میں آ چکے تھے، ان میں ایک مصہ بھی تھے۔ تو کہا کہ کیا نظام ہوا ہے؟ کہا تم پہ زنا کا الزام لگا ہوا ہے، ہر ایک باہر کا مرد 2 نمبر طریقے سے تمہارے اوپر کس انداز سے باتیں کس رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے قضائے حاجت بھول گئی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل چکی ہو، اور قضائے حاجت بھولی اور دوبارہ اسی قدموں سے میں پیچھے آئی۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں تبھی تو کہوں کہ نبی علیہ السلام کا وہ موڈ ہی میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، تبھی تو کہوں نبی علیہ السلام میرے ساتھ گپ شپ کا انداز بھی وہ ویسے نہیں چلا رہے۔ تو اس کے اوپر نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ تجھے اجازت ہے۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ایسے لگا جیسے میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، کیونکہ جب کبھی بھی میں نے نبی علیہ السلام کے گھر سے اپنے بابا جان صدیق اکبر کے گھر میں خواہش جانے کی ہے تو نبی علیہ السلام نے مجھے روکا تھا، کہا تھا عائشہ تم سے محبت ہے، تم کہاں جاتی ہو؟ اور آج ارشاد بے تکلف فرما دیا چلے جاؤ۔ یہ سب سے بڑا سخت ترین جملہ تھا، عائشہ کہتی ہیں۔ اور اس کے اوپر اب عائشہ تو ابو بکر صدیق کے گھر میں چلی گئی۔ نبی علیہ السلام باقی دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے؟ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، کئی عورتیں آپ کے پاس ہیں، ایک آپ کا اشارہ ہوگا بچیاں صحابہ کرام کو آپ کو دینے کی تیار ہے۔ ان میں ایک عمر فاروق بھی بیٹھے تھے۔ اے عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر مشورہ بعد میں دے گا، ایک اگر سوال کی اجازت ہو تو سوال کر لوں؟ جی یار جی عمر کیجئے۔ یہ بتائیے عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی چاہت سے کیا تھا یا اللہ رب العزت کا حکم تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پلٹے ہوئے متوجہ ہوئے عمر فاروق کی طرف، کیا بہتر سوال ہے۔ فرمایا کہ یہ تو میرے پاس ہر وقت جبرائیل آئے تھے، جب کبھی میں نے کسی کی بچی اپنے نکاح میں لی ہے یا اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی ہے جاء بہ جبرائیل، ہر بار جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں۔ اور یا کہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، یہ بچی نکاح میں لے لیجئے، اپنی بچی یہاں پہ نکاح میں دے دیجئے۔ تو فرمایا پھر عائشہ انتخاب مصطفیٰ کا نہیں ہے، عائشہ انتخاب خداوندی ہے۔ ایسی بات یا رسول اللہ اے عمر بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ تو یا رسول اللہ جو اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو وہ محمد عربی کے مقدس بستر پہ گندی عورت کیسے آنے دے گا؟ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرأت میں آتے ہیں، پھر صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی سب کو پورے مدینے کو پتہ ہے جو خبیث اس بات کو ہوا دینے والا تھا، چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام ابھی بھی اخلاق کے دائر میں رہ کر ارشاد فرمایا کوئی بندہ ہے جو مجھے میرے گھر کی عزت کے بارے میں تکلیف دیتا ہے، ایک ایک آنکھ دیکھنے والی ہے، ایک ایک کان سننے والا ہے کہ عبداللہ بن ابی 2 نمبر تو ہے، لیکن پھر بھی کسی کا نام نہیں لیا۔ اخلاق کی انتہا دیکھو۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، جب یہ فتح مکہ کے موقع پہ واپس آیا تھا نا کہ یا رسول اللہ بس میں بھی ایمان لاتا ہوں، پھر بعد میں بڑے جید صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے آنے سے پہلے اپنے نبی علیہ السلام میں مجلس میں صحابہ کرام کو جمع کیا تھا۔ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کی جماعت ابو جہل تھا سو تھا، ہر 2 نمبری میں آگے تھا، لیکن اب اس کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم میں سے کسی کو میں اجازت نہیں دیتا کہ اس کے باپ کے اوپر کوئی گندا اور برا جملہ کسے اور اس کا دل دکھے۔ اخلاق کی انتہا تو ایسی ہے۔ پھر اس کے اوپر آوازیں بلند ہوئیں تو نبی علیہ السلام یہاں سے اترتے ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں۔ اے ابو بکر تیری بچی عائشہ میری زوجہ محترمہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ جب سے آپ سے آئی ہے نا وہ تو اس کمرے میں دن رات اس کا کام رونا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، عائشہ کو جا کے کہتے ہیں عائشہ کیا ہو گیا؟ صرف یہی بات ہے نا کہ اگر برائی ہو گئی ہے تو میں اللہ کا نبی تم میں زندہ بیٹھا ہوں، تھوڑی سی دعا کروں گا تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، مجھے بتاؤ اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، تم بھی کرو میں بھی کروں گا، بس بات ختم، دوبارہ تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، عائشہ کہتی ہیں اس وقت میری پریشانی میں یہ حالت تھی کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان یعقوب کا نام بھول گیا تھا،
تو یہاں پہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مثال تو اس وقت یوسف کے ابا جیسی ہے، نام بھول گئے عائشہ کہتی ہیں کہ فصبر جمیل، بس صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، واللہ المستعان ولا ما تصفون، یہ جو 2 نمبر لوگ کر رہے ہیں ان کو اللہ کافی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہاں پہ جملہ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں کہہ دوں نا کہ ہاں یہ تو حقیقت نہیں ہے لیکن تم سب لوگ مان لو گے، اور اگر میں نہ کہوں تو کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے، میرا گواہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر یک نبی علیہ السلام پہ آیات قرآن پاک کی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور نازل ہونے میں نبی علیہ السلام بخاری شریف کی روایات علیحدہ ہے اور باقی دیگر علیحدہ، جب بھی نبی علیہ السلام پہ قرآن پاک اترتا تھا سینہ، یہ جو پسینہ مبارک ہے یہ ماتھے مبارک پہ بڑی شدت سے آ جاتا تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اگر ہماری ران نبی علیہ السلام کی ران کے اس وقت نیچے ہوتی تھی تو ہم اپنی ران ہٹا دیتے تھے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اگر کسی سواری جانور پہ موجود ہے آیات اتر رہی ہیں تو وہ چلتا ہوا جانور اس بوجھ کو نہ اٹھاتے ہوئے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کا یہ عالم دیکھا کہ ابھی تو آیات اتر رہی ہیں، تو رومان زینب نام ہے، حضرت عائشہ کی امی جان ہے، ارشاد فرمایا ابو بکر نے اے رومان، یا تو جو نبی علیہ السلام پہ آیات اتر رہی ہیں قیامت تک کی یا تو رسوائی ہے یا تو قیامت تک کی ہمارے لیے اتنی عزت ہوگی کہ سنبھالی نہیں جائے گی۔ تو اس کے اوپر جب یہ آیات نبی علیہ السلام پہ اترنا ختم ہوتی ہیں، یہ قرآن پاک ہے، سورۃ النور ہے، آیت نمبر خصوصی طور پہ 16 اور یوں لیتے چلے جو 26 تک مکمل ایک رکوع ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک نے بتایا وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تم میں سے ہر ایک کان نے سن کر تمہاری زبانوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ پاک ہے، عائشہ ایسی بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو جملہ قرآن پاک سورۃ النور آیت نمبر 16 سبحانک ھذا بہتان عظیم کا آیات اتری ہے نا، عمر فاروق تک یہ بات جب الزام کے طور پہ پہنچا تھا نا، عمر فاروق نے یہی جملہ بولا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ نبی کے دل مبارک پہ بعد میں اترا ہے، عمر فاروق نے یہ زبان سے آیت پہلے جاری کر دی تھی۔ جب یہ جاری ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام عائشہ کی طرف مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری برات کے لیے قرآن پاک کی آیات اتاری ہے۔ تو اس کے اوپر حضرت عائشہ بے سخت اللہ رب العزت کے شکریہ کے ادا میں سجدہ کرتی ہیں، اور عائشہ کہتی ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت میرے لیے اتنی بہترین انداز سے آیات کو اتاریں گے کہ اللہ اسے قرآن کا درجہ دے دیں گے۔ اب وہ قاری قرآن اس وقت تک قاری قرآن نہ بنے جب تک کہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے، حافظ قرآن مکمل حافظ قرآن نہ بنے جب تک کہ ان آیات کو نہ لے،